بسم اللہ بالعالمین رن میں شاہ دین دنیا زخم کھانے آئے ہیں باغ جنت ہم غلاموں کو دلانے آئے ہیں رن میں شاہدی قبر میں اصغر کو رکھ کے شاہ نے رو کر کہا اے زمین ہم تجھ میں چاند اپنا چھپانے آئے ہیں رن میں شاہدی یا نبی فریاد شبیر کا سر کٹ گیا یا نبی فریاد شبیر کا سر کٹ گیا کیا کرے رانڈے نہیں خیمہ جلانے آئے ہیں رن میں شاہدی لاش پر باری سکینہ کی یہ ماں کرتی تھی بہن لاش پر باری سکینہ کی یہ ماں کرتی تھی بہن لو اٹھو بی بی چچا پانی پلانے آئے ہیں رن میں شاہدی نعرہ سلوات معصوم تمنا کا صلہ ہے میرا غازی معصوم تمنا کا صلہ ہے میرا غازی معصوم تمنا کا صلہ ہے میرا غازی حیدر کی دعاؤں سے ملا ہے میرا غازی حیدر کی دعاؤں سے ملا ہے میرا غازی تو کرب و بلا اس لیے کہلائی ہے جنات
تو کرب و بلا اس لیے کہلائی ہے جنت، کچھ دن تیرے صحرا میں رہا ہے میرا غازی، کچھ دن تیرے صحرا میں رہا ہے میرا غازی۔ اے مال حسین ابن علی لوٹنے والوں، اے مال حسین ابن علی لوٹنے والوں، یہ دھیان رہے دیکھ رہا ہے میرا غازی، یہ دھیان رہے دیکھ رہا ہے میرا غازی۔ سجاد کے خطبوں میں بڑا روب تھا اے شاہ، سجاد کے خطبوں میں بڑا روب تھا اے شاہ، اور کیوں نہ ہو عابد کا چچا ہے میرا غازی، اور کیوں نہ ہو عابد کا چچا ہے میرا غازی، معصوم تمنا کا صلہ ہے میرا غازی۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ محب کی قبر میں اشک ازا جب جگ مگاتا ہے، محب کی قبر میں اشک ازا جب جگمگاتا ہے، تو اس کے نور سے ڈر کر اندھیرا بھاگ جاتا ہے، تو اس کے نور سے ڈر کر اندھیرا بھاگ جاتا ہے۔ ذرا فرعون کے انجام کو قرآن میں دیکھو، ذرا فرعون کے انجام کو قرآن میں دیکھو، تکبر کس طرح اٹھے ہوئے سر کو جھکاتا ہے، اور رہے ہیں صبر کے میدان میں ثابت قدم سرور، رہے ہیں صبر کے میدان میں ثابت قدم سرور، جبھی تو آج بھی انسان ان کا غم مناتا ہے، جبھی تو آج بھی انسان ان کا غم مناتا ہے، اور جو دیتا ہی رہا اپنی رقم کو نیک کاموں میں، جو دیتا ہی رہا اپنی رقم کو نیک کاموں میں،
تمہیں معلوم کیا وہ 10 گنا مولا سے پاتا ہے، تمہیں معلوم کیا وہ 10 گنا مولا سے پاتا ہے، اور زکی مدح علی اس واسطے کرتا رہا ہر دم، زکی مدح علی اس واسطے کرتا رہا ہے دم، یہ ایسا ذکر ہے جو نفس پاکیزہ بناتا ہے، یہ ایسا ذکر ہے جو نفس پاکیزہ بناتا ہے۔ شکریہ۔ صلی علی محمد و آل محمد وانجل فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداء وسبوغ آلاء أصداها وتمام منن والاها، جمع عن الحصاء عددها ونايا عن الجزاء أمادها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وسنى بالندب إلى أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تابيلها، وزمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه محمد۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کی تھی، جہاں میں نے یہ عرض کیا کہ یوں تو کائنات محمد عربی کے صدقے میں خلق ہوئی، لیکن بظاہر اللہ نے قرآن مجید میں 4 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو میں نے اپنے محمد کو عطا کی۔ ان میں پہلی شے کا نام ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے رسول ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، اور وہ فتح مبین صلح حدیبیہ تھی۔ دوسری چیز انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے رسول ہم نے آپ کو رسالت عطا کی،
میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کیا جا سکے، تھوڑا سا ذہن کو آماد کیا جا سکے۔ دوسری چیز رسالت، تیسری چیز قرآن مجید ہم نے پیغمبر تمہیں عطا کیا، چوتھی انا آتینا کل کوثر، اے میرے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ان چار چیزوں میں کوثر کے عطا کرنے میں اللہ نے خصوصاً اہتمام کیا اور بتایا کہ سمجھو کہ عظمت کوثر کیا ہے، کوثر کتنی عظیم شے کا نام ہے۔ اس کے لیے اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ پہلے بشارت کے طور پر ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب میں آپ کو وہ دولت دوں گا جس کے عطا کرنے سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بشارت کے بھی دو سبب تھے۔ پہلا سبب یہ تھا، یہ بہرحال میں باتیں عرض کر چکا لیکن یاد دہانی کے لیے، پہلا سبب یہ تھا کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد 40 سال خاموشی زندگی گزارنے کے بعد قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ جب بلند کیا تو نعرہ لا الہ الا اللہ اور کردار محمد مصطفیٰ کی تاثیر کا اثر یہ ہوا کہ روز بروز اسلام لوگ قبول کرنے لگے، پرچم اسلام بلند ہونے لگا۔ جب پرچم اسلام بلند ہونے لگا مسلمان جوک در جوک ہونے لگے، کافر سے مسلمان ہوئے، مشرک سے مسلمان ہوئے، یہودی سے مسلمان ہوئے، عیسائی سے مسلمان ہوئے، تو بہرحال مشرکین کو ناگوار گزرا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ ہیں جو پرچم اسلام بلند کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے، اذیتوں کا سامنا کرتے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن یہ پریشان نہیں ہوتے، مضطرب نہیں ہوتے۔ نہ جانے کتنا ہم نے ستایا، نہ جانے ہم نے کتنا پریشان کیا، لیکن یہ راسخ العقیدہ اسلام لانے والے ہیں، یعنی دل سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ پتھر کو سینے پر رکھ لیں گے لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ ضرور بلند کریں گے، فاقوں پہ فاقے زندگی گزاریں گے لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ ضرور بلند کریں گے، تمام مشکلات کا سامنا کریں گے لیکن لا الہ الا اللہ کا نعرہ ضرور بلند کریں گے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان، یہ تو اسلام لانے والے نہیں ڈرتے ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو ایک راستہ اپنایا، وہ یہ کہ چونکہ خوف یعنی اذیت کے ذریعے یہ پیچھے قدم ہٹاتے نہیں، لیکن ایک ذریعہ ہے، ایک چارہ ہے، ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ڈر جائیں۔ وہ یہ کہ چونکہ مکے کا دستور تھا کہ باہر سے آنے والا انسان جس قبیلے میں جائے رہے، باہر سے آنے والا انسان اختیار تھا جس چاہے قبیلے میں رہے، لیکن ہاں جس قبیلے میں جا کر رہتا تھا، جس قبیلے میں پناہ لیتا تھا، اس قبیلے کے سردار کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ یعنی مکے سے آنے والا انسان جب مکے میں پناہ لیتا تھا تو جس قبیلے میں جاتا تھا اسے اختیار تھا، لیکن اس قبیلے کے سردار کی ذمہ داری تھی کہ اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لے۔ اب چونکہ جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے وہ پرچم اسلام کے زیر سایہ آ رہا ہے، اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ چونکہ اسلام لانے والے پیغمبر اسلام ہیں، لہٰذا پیغمبر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے اسلام قبول کرنے والے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں۔ یہ دستور تھا مکے کی زندگی کا۔ جو اسلام قبول کرتا تھا اس کی جان کی ذمہ داری پیغمبر کے حوالے تھی۔ روایت میں ملتا ہے مشرکین مکہ نے دیکھا کہ پیغمبر کے یہاں تو کوئی اولاد نہیں، یعنی بیٹے ہوتے تھے، اللہ اپنی بارگاہ میں اٹھا لیا کرتا تھا۔ 3 بیٹے اللہ نے پیغمبر کو دیے، لیکن تینوں بیٹے اللہ نے اپنی بارگاہ میں اٹھا لیے۔ مشرکین مکہ نے سوچا کہ موقع تو اچھا ہے، اس لیے کہ باپ کی جگہ پر بیٹا ہی آتا ہے، باپ کے مقصد کو بیٹا ہی بچاتا ہے اور بیٹا ہی بتاتا ہے، لہٰذا پیغمبر کے یہاں کوئی بیٹے تو ہے نہیں، لہٰذا راسخ العقیدہ اسلام لانے والوں کو ڈرایا جائے کہ ٹھیک ہے آج تم نے اسلام قبول کر لیا، آج تم محمد کی پناہ میں ہو، لیکن بتاؤ محمد کے جانے کے بعد تمہاری جان کی حفاظت کون کرے گا؟ محمد کے جانے کے بعد تمہیں کون بچائے گا؟ محمد کے جانے کے بعد تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ روایت میں ملتا ہے جہاں بھی اسلام قبول کرنے والے راسخ العقیدہ مسلمان کھڑے ہوتے تھے، مشرکین مکہ آتے تھے، تانے دیتے تھے، ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، کر لیا، آج محمد تمہیں بچا رہے ہیں، لیکن محمد کے بعد تمہیں کون بچائے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں،
ابھی تک اذیت دیتے تھے، اب ذہنی ٹارچر کرنے لگے، ذہنی طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے۔ مسلمان پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ مشرکین مکہ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ محمد کے بعد تمہیں کون بچائے گا؟ اب پیغمبر بھی غمزدہ ہے، پیغمبر بھی رنجیدہ ہے، پیغمبر بھی افسردہ ہے۔ رنجیدگی کی بات بھی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد ہماری جان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے یہاں 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹے اللہ نے اٹھا لیے ہیں، نسل کا آغاز بیٹے کے ذریعے آیا ہے۔ اس بنا پر اللہ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، میرے حبیب پریشان نہ ہو، میرے حبیب مضطرب نہ ہو، میرے حبیب اضطراب کا شکار نہ ہو، میرے حبیب وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا پروردگار وہ دولت دے گا، وہ سرمایہ دے گا، وہ تحفہ دے گا جس کے عطا کرنے سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ میرے حبیب وہ دولت دے گا جس کے علیہ السلام عطا کرنے سے آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن چونکہ سرمایہ عظیم ہے، دولت عظیم ہے، تحفہ بے مثال ہے، لہٰذا عطا فرش پہ نہیں عرش پہ ہوگی، عطا فرش پہ نہیں عرش پہ ہوگی۔ لہٰذا میرے حبیب میں آپ کو عرش پہ بلاتا ہوں۔ یہاں تک میں نے عرض کیا تھا میرے حبیب گھبراؤ نہیں، عرش پہ بلاؤں گا تو اہتمام خصوصی ہوگا، فرشتہ بھی ہوگا، قصیدہ بھی ہوگا، میرے حبیب سواری بھی ہوگی۔ پیغمبر عرش پہ گئے، یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ پیغمبر کو اللہ نے عرش پہ بلایا نور زہرا عطا کرنے کے لیے۔ پہلے بشارت کے طور پہ کہا کہ میں عطا کروں گا، اور جب عطا کر دیا تو ارشاد ہوا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے رسول، کل میں نے بشارت کی طور پہ کہا تھا، آج ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ میرے رسول کل بشارت کے طور پہ کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آج ہم تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ ہاں قانون بدلے دیتے ہیں، دنیا کا قانون ہے کہ نسل کا آغاز بیٹے کے ذریعے چلتا ہے، دنیا کا قانون ہے کہ نسل کا آغاز بیٹے کے ذریعے چلتا ہے، لیکن محمد میں آغاز آج میں قانون بدلے دیتا ہوں۔ اگر تمہاری بھی نسل کا آغاز بیٹے کے ذریعے چلے تو عام انسانوں میں تم میں فرق کیا ہوگا؟ بات تو تب ہے کہ نسل کا آغاز بیٹے کے ذریعے نہیں بیٹی کے ذریعے چلے، نسل کا آغاز بیٹے کے ذریعے نہیں بیٹی کے ذریعے چلے، لہٰذا میں نے تمہیں محمد بیٹی عطا کر دی۔ ارشاد کیا تھا؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب میں وہ دولت دوں گا جس کے عطا کرنے کے بعد آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ لہٰذا 20 جمادی الثانیہ کی تاریخ تھی، جمعے کا روز تھا، خانے رسول تھا، آمد زہرا تھی، اظہار تہنیت میں ہر چیز پیش تھی، خاتون جنت کی خدمت میں، خاتون جنت کی خدمت میں حوران جنت نے عقیدت پیش کی، فرشتوں نے عبادت پیش کی، سورہ دہن نے سخاوت پیش کی، آئے تطہیر نے طہارت پیش کی، آئے مباہلہ نے صداقت پیش کی، اللہ نے محبت پیش کی، رسول نے سیرت پیش کی، ہر چیز اظہار تہنیت میں پیش تھی۔ ارشاد تھا کہ میں عطا کروں گا، آپ اپنی رضایت کا اظہار فرما دیں گے۔ جب عظیم خاتون فاطمہ جیسی بیٹی محمد کو اللہ نے دے دی، اب پیغمبر اسلام اپنی رضایت کا اظہار فرما رہے ہیں، لیکن میں سوال کروں گا بارگاہ اہدیت میں، اے اللہ تو نے محمد کو بیٹی ہی کیوں دی؟ تو نے پیغمبر اسلام کو بیٹی ہی کیوں دی؟ چونکہ ایسے دور میں بیٹی دے رہا تھا جہاں بیٹیوں کا احترام نہیں ہوتا تھا، جہاں باپ اپنی بیٹیوں کو سپرد خاک کر رہا تھا۔ بھئی کلچر تھا کہ نہیں؟ جس کے یہاں بیٹی آ جائے اسے ذلیل و رسوا سمجھا جاتا تھا، وہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا، وہ کلچر میں لائق احترام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس کے یہاں بیٹی ہو جائے، بھائی اللہ چاہتا تو بیٹے دے سکتا تھا، لیکن محمد چونکہ ماحول ایسا ہے کہ بیٹیوں کا احترام نہیں ہوتا، لہٰذا ہم تمہارے یہاں ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے، ایک ایسی بیٹی عطا کریں گے تاکہ یہ رسم جہالت ختم ہو جائے۔ کہیں ملے تو مجھے بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ فاطمہ کی آمد کے بعد کسی باپ نے اپنی بیٹی کو سپرد خاک کیا ہو، کہیں مل جائے بتائیے گا۔ میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ شہزادی کی آمد کے بعد کسی باپ نے اپنی بیٹی کو سپرد خاک کیا ہو، لہد کے حوالے کیا ہو، مٹی کے حوالے کیا ہو، تو ذرا سوچئے جس شہزادی کی آمد سے اتنی بڑی رسم جہالت کا خاتمہ ہو جائے، اس کی پوری حیات طیبہ کا کیا کہنا؟ صلوات حضرت محمد و آل محمد۔ جس بی بی کی آمد سے اتنی بڑی رسم جہالت کا خاتمہ ہو جائے، اس شہزادی کی پوری حیات طیبہ کا کیا کہنا؟
یہی وجہ تھی کہ اللہ نے محمد عربی کو بیٹی عطا کی. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے. نور ایک تھا، دو حصے ہو گئے، ایک صلب عبداللہ، دوسرا صلب ابو طالب میں. نور ایک تھا، لہٰذا وہ نور جب دو حصوں میں بٹ گیا، اللہ نے چاہا کہ پھر وہ نور یکجا ہو جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے چاہا کہ پھر وہ نور یکجا ہو جائے. فرزند کی دولت سے محروم پیغمبر ہو، کونین کے مالک کی تقدیر میں دختر ہو، منشا کا یہ قدرت کا ایک نور کے دو ٹکڑے زہرا علی بن کر مل جائے تو بہتر ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دو وجہ تھی فاطمہ عطا کرنے کی، ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ کو بیٹی عطا کرنے کی؟ کیا کارخانے قدرت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ کارخانے قدرت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ بھئی وہ اللہ جو جاہلوں کو بیٹے دے، وہ اللہ جو عالموں کو بیٹے دے، وہ اللہ جو بزدلوں کو بیٹے دے، وہ اللہ جو کافروں کو بیٹے دے، وہ اللہ جو مشرکوں کو بیٹے دے، وہ اللہ جو منافقوں کو بیٹے دے، وہ اللہ جو سب کو بیٹے دے. لیکن اپنے طٰہٰ، اپنے مزمل، اپنے مدثر، اپنے بشیر، اپنے نذیر، اپنے حبیب کو بیٹے نہیں دے سکتا. بھئی جو غیروں کو بیٹے دے، 3 بیٹے دیے تھے اور دے دیتا. کیا کارخانے قدرت میں کسی چیز کی کمی تھی؟ نہیں. اللہ چاہتا تو نہ جانے کتنے بیٹے اپنے حبیب کو دے سکتا تھا. جملہ سنیے، اللہ چاہتا تو نہ جانے کتنے بیٹے اپنے حبیب کو دے سکتا تھا. جو اللہ محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین کے اشارے پر راہب کو 7 بیٹے دے سکتا ہے، بھائی جو اللہ محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین کے اشارے پر راہب کو 7 بیٹے دے سکتا تھا، کیا وہ محمد مصطفیٰ کو بیٹے نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا عزیزو. لیکن وہاں بیٹے دینا مصلحت نہیں تھی. مصلحت تھی کہ بیٹی عطا کی جائے تاکہ نور ایک جگہ جمع ہو جائے، تاکہ رسم جہالت ختم ہو جائے. لہٰذا اللہ نے پیغمبر کو بیٹی دی. بیٹی دی تو اتنی عظیم بیٹی، توجہ چاہ رہا ہوں، بیٹی دی تو اتنی عظیم بیٹی کہ خاتم النبیین جیسا نبی، خاتم المرسلین جیسا رسول جب جب فاطمہ دربار میں آتی تھی، اذا دخلت، جب بھی شہزادی داخل ہوتی تھی، پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے. جب جب آتی، کبھی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ کبھی اتفاق ہو گیا ہو، نہیں، جب جب شہزادی آتی تھی محمد مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اس جملے کی میں تشریح نہیں کر سکتا عزیزو. معصوم کی جگہ پر معصوم ہی بیٹھتا ہے. صلوات بھیجنا محمد والے محمد. عظمت فاطمہ ملاحظہ کیجئے گا، بطول کس عظیم شخصیت کا نام ہے. جب جب شہزادی آتی تھی، پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور اٹھنے کے بعد فرماتے تھے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ اپنے باپ کی ماں، حدیث مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن تصور کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی ماں ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی ماں ہو؟ کئی وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ کہ چونکہ پیغمبر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، ماں کو بچپن ہی میں اٹھا لیا تھا، لہٰذا فاطمہ بیٹی ہونے کے باوجود وہ کردار ادا کیا اپنے باپ کے ساتھ جو ایک ماں کا کردار ہوا کرتا ہے. فاطمہ نے اپنے باپ کے ساتھ وہ کردار ادا کیا جو ایک ماں اولاد کے ساتھ کردار ادا کرتی ہے. یقیناً ماں سے اولاد کو سکون ملتا ہے، ماں سے اولاد کو سکون ملتا ہے. اب اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فاطمہ فاطمہ بھی ہے، سکون رسالت بھی ہے، سکون نبوت بھی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. فاطمہ فاطمہ بھی ہے، سکون رسالت بھی ہے، سکون نبوت بھی ہے. پہلی وجہ یہ. دوسری وجہ اگر لغت کا سہارا لیں گے تو بھی بات واضح ہو جائے گی. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ام کے معنی بہت سارے ہیں، ام کے معنی مختلف ہیں. ایک ام کے معنی ہے مرکز کے، ایک ان کے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس سے یہ بھی بات واضح ہو جاتی ہے چونکہ ان کے معنی مرکز کے ہیں، پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ فاطمہ بھی ہے، مرکزی شخصیت بھی ہے. فاطمہ فاطمہ بھی ہے، مرکزی شخصیت بھی ہے.
اگر مرکزی شخصیت نہ ہوتی چادر میں سب آئے تعارف زہرا کے ذریعے ہوا. مرکزی شخصیت نہ ہوتی چادر میں سب آئے تعارف زہرا کے ذریعے ہوا. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بیٹے ہیں. بھئی مرکزی شخصیت ہے کہ نہیں؟ چادر میں جو بھی ہیں سب منصبدار ہیں, نبی رسول امام ہے, لیکن فاطمہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ امام ہے, لیکن معصومہ ہے. لہذا چادر میں تو بھی مرکزی شخصیت, مباہلہ میں تو بھی مرکزی شخصیت. توجہ چاہ رہا ہوں, مباہلہ میں تو بھی مرکزی شخصیت. سنتے رہتے آگے پیغمبر ہیں, آغوش میں حسین ابن علی ہے, دائیں طرف پیغمبر حسنین امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے, اس کے پیچھے بطول ہے, بطول کے پیچھے علی مرتضیٰ ہے. چادر میں تو بھی مرکزی شخصیت, مباہلہ میں تو بھی مرکزی شخصیت, یعنی جہاں بھی دیکھے مرکزی شخصیت ہے. چادر میں دیکھے تو بھی نبوت و امامت, مباہلہ میں دیکھے تو بھی نبوت و امامت. دونوں جگہ پر نبوت و امامت نظر آئی اور دونوں جگہ پر مرکزی شخصیت فاطمہ نظر آئی. اللہ نے اس کا اہتمام کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو فاطمہ کو چھوڑ کر نہ نبوت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ امامت سمجھ میں آ سکتی ہے. سلوات بھیجے محمد و آل محمد. دونوں عظیم شخصیتیں ہیں, دونوں جگہ فاطمہ مرکزی شخصیت ہیں. تو نبوت کو سمجھنے کے لیے بھی فاطمہ کی ضرورت ہے اور امامت کو سمجھنے کے لیے بھی فاطمہ کی ضرورت ہے. کیا فرمایا؟ فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. ایک تو اگر معنی کے اعتبار سے دیکھیں, دوسرے اگر دیکھیں قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ الحمد. قرآن کا ایک سورہ ہے مشہور سورہ, سورہ الحمد. یہ بہت بڑا عظیم سورہ ہے اور اتنا عظیم سورہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اگر نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہو سکتی ہے. آپ دوسرے سورہ کی جگہ پہ دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں, یعنی سورہ نتینا کی جگہ پہ آپ سورہ قل واللہ احد پڑھ لیجئے, یا سورہ قل واللہ احد کی جگہ پر آپ دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورہ الحمد اگر نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. بڑے فضائل ہیں اس سورہ الحمد کے. اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں اور اس سورہ کو شرف یہ حاصل ہوا کہ یہ 2 بار نازل ہوا, مکے میں بھی مدینے میں بھی, اور اس میں 7 آیتیں ہیں, اسی لیے اس کا نام سورہ سبا مسانی بھی رکھا گیا. مسانی کہتے ہیں 2 مرتبہ, یعنی 2 مرتبہ نازل ہوا, اور سبا کہتے ہیں 7, اس میں 7 آیتیں ہیں. اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں, اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں, جیسے سورہ سبا مسانی, سورہ ام الکتاب, سورہ فاتحہ, شافی, کافی, کئی اور بہت سارے علماء نے بیان کیا. سورہ الحمد کے 25 نام ہیں, سورہ الحمد کے 25 نام ہیں. ان 25 ناموں میں ایک نام ہے سورہ الحمد کا ام الکتاب. کیا نام ہے؟ ام الکتاب. ام الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ام الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب کی ماں. ام الکتاب کا مطلب یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ الحمد, اس کو ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں متوجہ رہیں, اگر ذہن ادھر ادھر جائے گا تو بہرحال تسلسل ٹوٹا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سورہ الحمد کے بہت سارے نام ہیں, 25 نام ہیں. ان 25 ناموں میں ایک نام ہے سورہ الحمد کا ام الکتاب. ام الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب کی ماں. ام الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب کی ماں. میں نے کہا بھائی یہ سورہ الحمد کتاب کی ماں کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ الحمد کتاب کی ماں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ چونکہ پروردگار عالم نے پورے قرآن کے صفات و کمالات سورہ الحمد میں جمع کیے. پروردگار عالم نے پورے قرآن کے صفات و کمالات سورہ الحمد میں جمع کیے تو اس کا نام ام الکتاب دیا. توجہ چاہ رہا ہوں, پورے قرآن کے صفات و کمالات اس سورہ میں اللہ نے جمع کیے تو اس کا نام ام الکتاب دیا. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا. جس طریقے سے پورے قرآن کے صفات و کمالات جب سورہ الحمد میں جمع ہوئے
تو उम्मुल किताब नाम पड़ा। उसी तरीके से पैगंबर इस्लाम ने अपने इल्म नबुव्वत और रसालत से देखा कि फातिमा वो है कि जिनमें सिफात नबुव्वत भी पाए जाते हैं, सिफात रसालत भी पाए जाते हैं। लिहाजा पैगंबर ने फरमाया फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है, यानी फातिमा वो है जिनमें नबुव्वत के भी सिफात मिलते हैं और रसालत के भी सिफात मिलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले फातिमा वो है कि जिनमें सिफात नबुव्वत भी मिलते हैं, सिफात रसालत भी मिलते हैं। इसलिए फरमाया फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। बहुत से फजाइल हैं बीबी के, एक फजाइल की तशरीह करूंगा और वक्त हो जाएगा इंशाल्लाह दूसरी मजलिस में मैं शहजादी ही के ज़ल में कोशिश करूंगा अर्ज करिए। फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। हर बेटी बहरहाल बाप के लिए बेटी ही एहतराम करती है, लेकिन बाप एहतराम नहीं करता। बेटी बेटी होती है, बाप बाप हुआ करता है। लेकिन ये फातिमा कि जिनका एक बार नहीं बार बार जब जब फातिमा आई पैगंबर एहतराम करते हुए नजर आए और फरमाया कि ये एहतराम बेटी की हैसियत से नहीं, ये सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एहतराम बेटी की हैसियत से नहीं बल्कि कार्य रसालत में शरीक है फातिमा, इसलिए ये एहतराम है। वरना देखे अजीम शख्सियतें हैं, मौलाए कायनात की फजीलत कम नहीं है। इतने फजाइल खुद अली पैगंबर इस्लाम ने बयान किए हैं, लेकिन पैगंबर अली के लिए नहीं खड़े हुए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मंजिलत कम नहीं है, लेकिन एहतराम में खड़े नहीं हुए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मंजिलत कम नहीं है, लेकिन एहतराम में खड़े नहीं हुए। लेकिन फातिमा जब जब आई पैगंबर अपनी जगह से खड़े हुए। इसलिए कि ये जितनी भी शख्सियतें हुई, चाहे पैगंबर, चाहे मोहम्मद, चाहे अली मुर्तज़ा हो, हसन मुज्तबा हो या हुसैन इब्न अली हो, ये सारे के सारे पैगंबर के बाद पैगंबर की जगह पर आएंगे। ये सारे के सारे पैगंबर के बाद पैगंबर की जगह पर आएंगे, लेकिन फातिमा पैगंबर की जिंदगी में कार्य रसालत में शरीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फातिमा जिंदगी ही में कार्य रसालत में शरीक है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर की रसालत आलमीन के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे रसूल हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। पैगंबर आलमीन के लिए रहमत है। आलमीन में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। इस्लाम के कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो बहरहाल औरतों से मखसूस हैं, वो औरतें ही बता सकती हैं। पैगंबर कौली एतबार से तो तमाम के लिए नमूने अमल हो सकते हैं, जबकि कुरान ने कहा कि मेरा हबीब तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बे कौल के एतबार से तो नमूने अमल हो सकते हैं, लेकिन फेल के एतबार से नमूने अमल नहीं। यानी पैगंबर खुद अमल करके नहीं दिखा सकते। लिहाजा अल्लाह ने चाहा कि पैगंबर की रसालत तकमील तक पहुंचे, पैगंबर की रसालत मुकम्मल रहे, तो कहीं और से नहीं बल्कि कारखाने रसालत ही से बीबी ज़हरा जैसी अजीम खातून थी और फरमाया कि ये कार्य रसालत में शरीक है। लिहाजा जो मकसद पैगंबर का है वही मकसद फातिमा का है। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने बीबी फातिमा को ऐसे कुछ फजाइल अता किए जिनमें फातिमा मखसूस हैं, कोई शरीक नहीं है। उनमें एक फजीलत सुनिए और वक्त हो जाएगा। देखिए फातिमा को बहुत सारे फजाइल अता किए, उनमें एक फजीलत आप सुनते रहते हैं, बहुत मशहूर वाकया है, गालिबन कहानी के उन्वान से सुना जाता है। वो वाकया कि यहूदी के यहाँ शादी थी, अज़मत फातिमा सुनिए। शादी थी तो फातिमा को अपने यहाँ बुलाया, लेकिन जब फातिमा को बुलाया गया तो यहूदी ने इस गरज से नहीं बुलाया था, देखिए वाकया है, इस गरज से नहीं बुलाया था कि एहतराम में और इज्जत में बुला रहे हैं। नहीं, वो चाहते, वो जानते थे कि चूंकि यहूदी साहिब हैसियत थे, दौलतमंद थे, अच्छे अच्छे लिबास ज़ेबतन थे, सोचा कि पैगंबर की बेटी आएंगी तो नौजुबिल्लाह सुम्मा नौजुबिल्लाह तौहीन होगी। चूंकि वो पुराने लिबास में आएंगी, पुराने लिबास में आएंगी, और जब आएंगी तो मोहम्मद की बेटी है तौहीन हो जाएगी। रिवायत में मिलता है जैसे ही आया पैगाम के फातिमा तुम्हें यहूदी के यहाँ जाना है। फातिमा ने कहा मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, लेकिन अली मुर्तज़ा से दरियाफ्त करते। अली ने पैगंबर से पूछा, कहा बिस्मिल्लाह। लेकिन पैगंबर जानते थे कि बेटी के यहाँ लिबास नहीं है। अल्लाह ने कहा घबराओ नहीं, हम तुम्हें लिबास अता कर देंगे। लिबास ज़ेबतन किया। अब फातिमा गई, सुना हुआ वाक़या है, लेकिन एक तरफ मुझे इशारा करना है। जब वहां गई तो आप सुनते रहते हैं कि सब बेहोश हो गए, सब खवातीन बेहोश हो गई, दुल्हन
مردہ ہو گئی. یہی تو واقعہ ہے. فاطمہ جب وہاں پہنچی نور فاطمہ تاب نہ لس، سب بے ہوش ہو گئے اور دلہن مردہ ہو گئی. جیسے ہی بی بی پہنچی مصلی بچھایا، دعا کی، دلہن زندہ ہو گئی. لیکن کیا پڑھتی ہوئی؟ کلمہ پڑھتی ہوئی. یہ واقعہ ہے کہ دلہن زندہ ہوئی کلمہ پڑھتی ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ چاہے تاریخ نبوت پڑھیے یا تاریخ امامت پڑھیے، اللہ نے ہر نبی کو یہ منصب عطا کیا، یہ پاور دی، یہ قدرت دی کہ جب چاہے جسے چاہے مردے کو زندہ کر سکتا ہے. ہر نبی کو یہ پاور ہے، ہر نبی کو یہ قدرت ہے، جب چاہے جس مردے کو چاہے زندہ کر سکے. یہ اور بات ہے کہ نبیوں میں مشہور واقعہ جناب عیسیٰ سے ہو گیا کہ جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، اور اماموں میں مولا کائنات سے مشہور ہو گیا کہ عام مردے کو زندہ کرتے تھے. لیکن ایسا ہرگز نہ سمجھیے گا کہ صرف جناب عیسیٰ ہی مردوں کو زندہ کر پاتے اور دوسرے نبی زندہ نہیں کر سکتے. نہیں، دوسرے نبی بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. ویسے ہی اماموں میں صرف یہ نہ سوچے گا کہ علی مرتضیٰ ہی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور دوسرے امام نہیں، دوسرے امام بھی زندہ کر سکتے ہیں، دوسرے نبی بھی زندہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہی دیکھا، چاہے نبیوں کا زمانہ ہو یا اماموں کا زمانہ ہو، جب جب مردہ زندہ ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں، جب جب مردہ زندہ ہوا، مردے نے یہی کہا کہ کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے. اب نہیں پہنچے، مجھے کلمہ پڑھائیے. نبیوں کی زندگی ہو، اماموں کی زندگی ہو، جب بھی مردہ زندہ ہوا اس نے یہی کہا کہ کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے. لیکن یہاں بطول نے جب نماز ادا کی تو دلہن زندہ ہوئی. جب زندہ ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کلمہ پڑھائیے، فاطمہ کلمہ پڑھائیے، فاطمہ کلمہ پڑھائیے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جیسے ہی دلہن زندہ ہوئی کہنا چاہیے تھا کہ فاطمہ کلمہ پڑھائیے. لیکن ہمیں یہی ملتا ہے جیسے ہی زندہ ہوئی کلمہ پڑھتے ہوئی زندہ ہوئی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ کی عظمت تو سمجھیے، جس کے ارادے کا نام اسلام بھی ہے، زندگی بھی ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. فاطمہ وہ عظیم خاتون ہے جس کے ارادے کا نام زندگی بھی ہے اور اسلام بھی ہے. بس عزیزو، یہ ہے عظیم خاتون فاطمہ، جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ پیغمبر کو عرش پہ بلوایا، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنی زندگی میں عظمت بیان کی. ہاں عزیزو، فاطمہ بڑی عظیم شخصیت ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے. بارہا پیغمبر نے اپنی زندگی میں فاطمہ کا تعارف کرایا. یہ اور بات ہے کہ خود بی بی فاطمہ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لونہا صبت علیہ سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر دنوں پر پڑھتے تو شب رات، شب تاریک میں تبدیل ہو جاتے. یقیناً مصائب زہرا پر اتنے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن کربلا والوں کے مصائب وہ مصائب کہ جس پر خود زہرا گریا کر رہے ہیں. ہر امام نے گریا کیا. آج اور محمد کا پرسہ دینا ہے، آج زینب کے 2 لاڈلوں کا پرسہ دینا ہے. ہاں، جب زینب نے مدینہ چھوڑا تھا تو عبداللہ نے کہا تھا بی بی چونکہ پردیس میں جا رہی ہیں، جب بھی وقت پڑے تو ان دونوں بچوں کو حسین پر قربان کر دینا. وہی زینب کربلا میں آ گئی ہیں. روایت میں ملتا ہے شب عاشور زینب نے اپنے بچوں کو درس دیا، بچوں کل جنگ کا دن ہے، کل شجاعت کا دن ہے. میرے پیاروں، کل ایسی جنگ کرنا کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے جنگ کر رہے ہیں. میرے بچوں دیکھو، جنگ کرنا، بے مثال جنگ کرنا، لیکن ہاں اگر جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسے ہیں، کم سن بچے پیاسے ہیں. میرے بچوں پانی نہ پینا. زینب نے رات سمجھایا، صبح ہوئی، آغاز جنگ ہوئی، اسلام کے کام حسین کے ساتھی آنے لگے. زینب نے دیکھا کہ ابھی اون محمد ٹہل رہے ہیں. بچوں اپنی جانیں حسین پر قربان نہ کی، ماموں پر اپنی جان قربان نہیں کی. اماں، ماموں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. اماں
ماموں مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اچھا آؤ میرے بچوں، آؤ میرے ساتھ چلو، ہم اجازت دلواتے ہیں۔ اب زینب ہیں اور محمد ہیں، دونوں بچوں کو لے کر حسین کی خدمت میں، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو، بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دو۔ حسین کہتے بہن کیا دنیا میں کہیں ایسا دیکھا کہ کسی بھائی نے بہن کے بچوں کو مرنے کی اجازت دی ہو؟ بہن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں لیکن بھیا میرا دل یہی چاہتا ہے کہ اکبر زندہ رہے اور محمد شہید ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے کہ عباس حیات رہے اور محمد شہید ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ زندہ رہیں، میرے بچے قربان ہو جائیں، بھیا مجھے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دو۔ عزیز و اسرار بڑھا، حسین نے اجازت دی۔ جب اجازت دی دونوں بچوں کو تیار کیا گیا۔ ہاں عزیز و عباس نے بچوں کو رخصت کیا، میدان میں زینب کے بچے آئے، غضبناک جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے فرات کے کنارے بچے پہنچ گئے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے فرمایا کاش مشق سکینہ لے کر آتے، یہ پانی خیموں میں لے جاتے۔ عزاداروں روایت میں ملتا بھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بھاگی ہوئی فوج سمٹی، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا۔ عزیزو زینب کے راج دلارے نرغہ آدھا میں گھر گئے۔ آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ چھوٹا بھائی گھوڑے پر نہ سنبھل سکا، زمین پر تشریف لایا، ماموں کو ایک آواز دی۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا بھیا گھبراؤ نہیں، تمہارا بھائی بھی آ رہا ہے۔ عزیزو بڑا بھائی بھی وہ وقت آیا، گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین پر تشریف لایا، حسین کو آواز دی۔ اب حسین دوڑے، عباس چلے، دونوں بھائی بھانجوں کے قریب پہنچے۔ میں نے پڑھا نہیں لیکن ایک ذاکر سے سنا، جب حسین قریب پہنچے کیا دیکھا کہ بڑے بھائی کی رمق حیات موجود ہے، بڑے بھائی میں ابھی بھانجے میں رمق حیات موجود ہے۔ لب ہلے گویا محمد کہہ رہے ہیں آقا ماں سے کہہ دینا ہم دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا، اماں سے کہہ دینا ہم دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے لیکن پانی نہ پیا۔ عزیزوں میں نے اختصار کیا، ہاں دونوں لاشوں کو اٹھایا، حسین نے اٹھانے کے بعد خیموں کی طرف چلے۔ اللہ اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے منظر دیکھا۔ عزیزوں دونوں لاشیں لے کر حسین مقتل سے خیموں کی طرف چلے۔ مقتل بیان کرتا ہے صبح سے محمد کی شہادت تک جو بھی لاشیں خیمے میں آتے تھے، زینب آگے بڑھ کر ماتم کرتی تھی، بیویوں کے آگے آگے ہوا کرتی تھی، ماتم کرتی تھی زینب۔ لیکن اب جب محمد کے لاشیں آئے تو زینب نظر نہ آئی۔ حسین نے پوچھ لیا مفزا بہن زینب کہا؟ ایک مرتبہ زینب ایک مرتبہ فضا جا کر وہاں جاتی تھی، وہاں جاتی ہے جہاں پھر جناب زینب کا خیمہ تھا۔ خیمے میں جا کر کیا دیکھا؟ زینب ہے جو اپنے سر کو خاک پر رکھ کے کہہ رہی ہے اللہم تقبل ھذا القربان، اے اللہ تو نے ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضاء و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہماری مختصر عبادت کو قبول فرما، یا اللہ تعلیمات معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضے کو عطا فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین صحرا کے اندھیرے میں اٹھا شور بکا کا، بابا 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 بابا،
صحرا کس جاں پہ ہے آواز مجھے دیجئے خدا را بابا بابا صحرا کے اندھیرے میں اٹھا شور بکا کا بابا خیمہ جلا گھر لٹ گیا خیمہ بھیا میرا قیدی بنا بھیا میرا قیدی بنا پھرتی ہوں بھٹکتی ہوئی ملتا نہیں لاشا بابا چادر چھنی درے لگے چادر بلوے میں ہے سب سر کھلے بلوے میں ہے سب سر کھلے کانوں سے میرے چھینے وہ ہے مارا تماچا بابا صحرا کے اندھیرے میں اٹھا شور بکا کا بابا پھیلا ہے مقتل میں دھواں پھیلا پرحال ہے یہاں کا سما پرحال ہے یہاں کا سما ٹکراتی ہوں لاشوں سے دکھائی نہیں دیتا بابا ایک لاش نے آواز دی ایک پھٹ جاتی ہے چھاتی میری پھٹ جاتی ہے چھاتی میری آواز سرے دشت تو کیوں دیتی ہے دکھیا بابا 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 صحرا کے اندھیرے میں اٹھا شور بکا کا بابا
عبد الله السلام عليكم من رسول الله السلام عليكم وعلى تلك الوادي السلام عليكم وعلى أمم التباقي السلام عليكم من شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم غريب الغرباء السلام عليكم من الضعفاء والفقراء السلام عليكم شمس الشموس السلام عليكم لبس النفوس السلام عليكم المدفون بعد الدوس السلام عليكم المرسلات غاصب القدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولانا صاحب الأسر والزمان الأمان والأمان والأمان السلام عليكم خليفة الرحمن السلام عليكم تفسير الفرقان السلام عليكم تامين الكفر والطغيان السلام عليكم دافع الظلم والعدوان عجل الله تعالى فرجه وصلى الله تعالى مخرجا بسهولك وجعلنا من أمان وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.